طاہر بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اصلاح معاشرہ۔ ایک بات یاد رکھیں، اچھی چیز سستی نہیں ہوتی اور سستی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ بے مثال لوگوں کا با اعتماد ادارہ پروپرائٹر محمد یعقوب میکن، بلاک نمبر 13-14 میکن پلازا سرگودھا۔ سچ بول تے پورا تول۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل اشرف میڈیکل سرگودھا۔ ایڈریس اشرف میڈیکل سینٹر، کینچی موڑ، لاہور روڈ، سرگودھا۔ فون نمبر 0483225200 up to 10۔ موبائل نمبر 03213335۔ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل فضل محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس، محمود آئی اینڈ میڈیکل کمپلیکس نزد گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، چاندنی چوک، بلاک نمبر 21 سرگودھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جس نے کارخانے عالم کو وجود بخشا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں درود و سلام ہوں اس ذات پر جس نے دنیا میں آ کے حق کا بول بالا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصلاح معاشرہ بگ نیوز چینل سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عثمان صادق۔ اصلاح معاشرہ میں آج ہم جس موضوع پہ اظہار خیال کریں گے وہ حقوق والدین ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث پاک میں بے شمار مواقع ہیں جہاں پر تاکید اور حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ قرآن پاک نے جہاں پر اللہ رب العزت کے حقوق کا ذکر کیا، وہیں قرآن پاک نے ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر کیا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا۔ احسان کا مفہوم کیا ہے؟ بھلائی کسے کہتے ہیں؟ اور ماں باپ کے ساتھ پھر بھلائی کرنے کے کیا درجات ہیں کہ وہ بھلائی اور نیکی میں شامل ہوتے ہیں؟ ماں باپ تو ماں باپ رہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ ملنے والے ان کے دوست احباب کے ساتھ بھی نیکی کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا حکم دیا ہے، اور یوں فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی رسول ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نور نظر ہیں۔ دوران سفر آپ نے ایک بدو کو، دیہاتی کو دیکھا تو آپ اپنی سواری سے اتر آئے، اسے سواری پہ بٹھایا، اپنا امامہ، اپنا شملہ اسے پہنایا اور اس کے آگے بچھ گئے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا مل لینا ہی کافی تھا، آپ نے سواری پہ بٹھایا، اپنا شملہ اور پگڑی بھی اتار کے اسے دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست ہے، تو میں نے اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنے اور بھلائی کرنے کے لیے، یہ میرے والد کا دوست ہے،
اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا تو اپنے حقیقی والد حضرت عمر کے ساتھ۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف کلمہ جملہ تکلیف اور پریشانی کے وقت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے بچھ جاؤ کہ اگر ان کی طرف سے تمہیں کوئی ناگوار بات پہنچے تو تم نے اف تک نہیں کہنا، تم نے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے اور ان کے سامنے بالکل بے جان اور مردہ سے ہو کے بیٹھنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ نقد سودا ہے، دنیا ہی میں اس کے ثمرات ہوتے ہیں۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا پھر دنیا نے انہیں دیکھا، اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا آخرت تو دور کی بات ہے، اللہ نے انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ مشہور واقعہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے لاڈلے، اللہ کے محبوب، اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ایک دن لاڈ میں آ کے کہنے لگے مولا مجھے یہ تو بتا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ فلاں بستی میں فلاں نام کا آدمی قصاب ہے، گوشت کس کی دکان ہے، وہ تیرا پڑوسی۔ تجسس بڑھا، ایک قصاب میرا پڑوسی ہوگا؟ کون سی اس کی خوبی اور نیکی ہے، کون سا اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ وہ میرا جنت میں پڑوسی بنے گا؟ زیادہ سفر لیا اور چل پڑے اسے ملنے کے لیے۔ اس کی دکان پہ پہنچے، اس کا گاہکوں کے ساتھ رویہ دیکھا اور اس کا انجام دیکھا کہ گاہکوں کے ساتھ کس وہ بدتمیزی کے ساتھ اور ناروا سلوک کر رہا ہے، بد اخلاق ہے، اور یہ میرا جنت میں پڑوسی، کون سی اس کی نیکی اللہ کو اتنی محبوب اور پسند؟ دکان بند کرنے کا وقت ہوا، اسے کہا میں اجنبی اور مسافر ہوں، ایک رات کا مجھے مہمان بنا لے۔ میں کہا آؤ جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پہچانتا نہیں تھا، نہ آپ نے بھی تعارف کروایا۔ گھر پہنچے، اس نے کہا بڑے میاں آپ بیٹھے، میں ذرا، والدہ ہے میری، ضعیفہ ہے، ناتواں ہے، معذور ہے، میں اس کی خدمت کر لوں، پھر میں آ کے آپ کے پاس جو خدمت ہوئی میں آپ کی کروں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ والدہ کے ساتھ کس انداز سے بات کر رہا ہے، روٹی کو سالن میں بھگو کے چور کے نوالوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے اور کہہ رہے اماں یہ نہیں ہو سکتا، زبان سے یہ کہہ رہے اماں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی ماں بول تو رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ آگے سے کہہ رہے اماں یہ نہیں ہو سکتا، اماں یہ نہیں ہو سکتا۔ روٹیاں ماں کو کھلا رہا ہے اور ماں اپنے لے میں کہہ رہی ہے، دعائیں دے رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا بھائی یہ اماں کیا کہہ رہی ہے اور تم آگے جواب میں کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا اجنبی، اے مسافر، تجھے کیا پتا، یہ ماں مجھے دعا روزانہ دیتی ہے کہ اللہ کرے تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اماں میں کہاں بن سکتا ہوں، میں ایک عام آدمی، وہ اللہ کے مقرب اور بزرگ ہیں، میری اوقات اتنی کہاں ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنوں، اور اماں روزانہ مجھے یہ دعا دیتی ہے اللہ کرے تو موسیٰ کا پڑوسی بنے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی مبارک ہو،
اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میں موسیٰ ہی ہوں اور میں نے اللہ سے عرض کیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا فلاں بستی میں جاؤ فلاں آدمی ہے وہ تمہارا پڑوسی بنے گا. تو ماں کی دعا سے وہ اللہ نے اسے مقام دیا کہ ایک نبی کا پڑوسی بن گیا. ماں باپ کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے. اب تیری مرضی تو اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو, تیری مرضی تو نافرمانی کر کے دوزخ میں جا. ہمارا پروگرام جاری ہے, تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہنا. شالیمار, لذت کی بات ذائقے کے ساتھ. او پاجی او چاہ دے دیو جدے چوئے نام نکل دینے. ایلے پھر پھڑ حمید چاہ تے تو بھی موقع تو فائدہ اٹھا. دکاندار پراواں لئی خوشخبری ہے کہ 3 کارٹن خریدن نال کوپن فری حاصل کرو تے قرآن دازی شامل ہو جاؤ. حمید چاہ لے کے آ تے موقع تو فائدہ اٹھا. الہی میڈیکل ڈینٹل کلینک, جہاں ملے آپ کو ڈینٹل ٹریٹمنٹ ڈاکٹر معاذ اقبال کی زیر نگرانی, کاسمیٹکس ڈینٹل ٹریٹمنٹ, آرتھوڈونک ٹریٹمنٹ, ڈینٹل امپلانٹ, سرجیکل ٹریٹمنٹ, اسمائل ڈیزائننگ, روٹ کینال. الہی میڈیکل ڈینٹل کلینک, اوقات کار صبح 10 بجے سے رات 11 بجے تک, بلاک نمبر 18 گرلز کالج روڈ نزد مسجد بندیالوی سرگودھا. 0332-133-8769 0331-9600-348. جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. والدین کے حقوق کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنا, ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب. کتنا بڑا پیکیج آپ نے لگا دیا. ہم لوگ یہاں سے کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بیت اللہ شریف جاتے ہیں, نہ معلوم کس کا عمرہ حج قبول ہے نہیں ہے, مال کیسا ہے, نیت کیسے ہے, عمرے کے فرائض حج کے فرائض پورے ہیں نہیں ہیں, شک رہتا ہے, یقینی بات نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی زیارت پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج کا ثواب. صحابہ کرام نزد کی حضرت اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ زیارت کرنا اس کا کام ہوگا اور 100 حج کا ثواب دینا میرے اللہ کا کام. ماں باپ بے لوث رشتہ, بے لوث رشتہ جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے, بہن بہن سے حسد کرتی ہے, ایک مقابلہ ہے کہ مجھ سے بڑھ نہ جائے, چاہے وہ بھائی ہو سکا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑھ نہ جائے. لیکن ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہماری اولاد ہم سے آگے چلی جائے, ہم سے آگے بڑھے, ہم سے پیچھے نہ رہے, ہم سے آگے چلا جائے, ہم سے آگے نکل جائے. یہ ماں باپ کا رشتہ ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نیت باندھ چکا ہوتا نماز کی اور میری امی جان مجھے کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نماز کو توڑ دیتا اور پہلے جا کے اپنی ماں کو کہتا لبیک جی امی جان, کیا حکم ہے, کیا حکم ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز توڑ کر پہلے جا کے اپنی ماں کی بات کو سنتا, پہلے جا کے
میں اپنے ماں کے حکم کو بجا لاتا۔ ماں باپ بڑا انمول رشتہ ہے، ماں باپ بڑے انمول رشتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی اور اشار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا ورطہ حیرت میں رہ جاتی ہے۔ دو بھائی تھے تو دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کے حالات کمزور ہیں، جس کے حالات کمزور ہیں اس نے ماں باپ کو سینے سے لگا لیا، روکھی سوکھی کھائیں گے، اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھیں گے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ماں باپ کی خدمت میں وہ جو مالدار بھائی تھا اسے زیادہ نواز دی۔ اور یہ تو ایک حدیث، مشہور حدیث پاک، بخاری شریف کی روایت ہے۔ 3 آدمی سفر پہ جا رہے ہیں، بارش ہوئی، موسم خراب ہوا، ایک غار میں پناہ لی تو ہوا کے زور سے، جھکڑ سے، طوفان سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کا سارا جو دروازہ تھا، وہ جو خلا تھا، اسے بند کر دیا اور بالکل اندر قید ہو کے رہ گئے۔ اب تینوں بالکل مایوس اور نا امید ہیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یار زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کی تمہیں امید ہوگی، اس عمل کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالی ہماری یہ مشکل آسان کرے۔ ایک نے کہا مولا میں نے وہ ایک نیک عمل کیا تھا، اس عمل کو اگر آپ نے قبول کیا ہے، میری چچا زاد بہن کے ساتھ میرا معاملہ تھا، اور ایک تفصیل ہے حدیث پاک میں جو وہاں پھر ایک لمبی بات، ہمارا مقصود اگلی والدین کی بات عرض کرنا ہے۔ اگر اللہ وہ تجھے عمل قبول ہے، میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا، اللہ یہ پردہ ہٹا دے۔ ہلکی سی روشنی نظر آئی، تھوڑا سا پتھر سر کا۔ دوسرے نے کہا کہ مولا میرے پاس ایک ملازم تھا، لینے دینے کے معاملے میں جھگڑا ہوا، وہ زیادہ مانگتا تھا، میں اسے مزدوری کم دے رہا تھا، وہ چلا گیا۔ پھر میں نے اپنے مال کو بڑھایا، اسی کے پیسے سے میرا کاروبار بڑھا۔ پھر جب ایک دن واپس آیا، اس نے کہا اچھا یار وہی مزدوری مجھے دے دے جس پہ تو ہی کہتا تھا۔ میں نے کہا یہ سارے کا سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق کیوں کرتے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تیرے پیسے سے آگے سارا کام چلا ہے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے، ہمیں اس پریشانی سے نجات، پتھر اور سرکہ، لیکن ابھی بندہ گزرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے مولا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نہ سارا دن بکریاں چراتا تھا، بھیڑیں چراتا تھا، رات کو جب میں آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا مجھے دیر ہو گئی اور بچے بھی بھوک کی وجہ سے رو رو کے سو گئے، اور میں نے پھر بھی پہلے جا کے اپنے ماں باپ کو دودھ دیا تھا۔ بچے میرے پاؤں پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، رو رہے تھے، میں نے انہیں پیچھے کر دیا اور اپنے ماں باپ کو دودھ پہلے پیش کیا۔ مولا اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے، ہمیں اس پریشانی سے نجات دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان 3 لوگوں کی اس دعا، اس عمل کی برکت سے، جس میں ماں باپ کی خدمت بھی شامل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو راستے سے نجات اور پتھر سے راستے سے ہٹا دیا، اور وہ غار سے باہر نکل۔ بڑی سی بڑی بلائیں ٹل جاتی، بڑی سی بڑی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں ماں باپ کی دعاؤں میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، وہ کسی اور دعا میں برکت نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں اللہ جو بندے کو مقام دیتا ہے، وہ سالہا کی محنت سے وہ مقام نہیں حاصل ہوتا۔ ہمارے
सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में से हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर सूफी बुजुर्ग अहलुल्लाह है। उन्हें माँ की दुआ थी, अल्लाह ने आपको वो मकाम अता फरमाया। सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक नाम है। ये माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने आपको कितने बड़े मर्तबे से नवाजा। हम चाहते हैं, हर बंदा चाहता है दुनिया के हर शोबे में, हर फील्ड में वो कामयाब हो। तो कुरान ने, हदीस ने, इस्लाम ने वो नुस्खा बता दिया। कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात याद रखें, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। बेमिसाल लोगों का बाएतमाद इदारा प्रोप्राइटर मोहम्मद याकूब मेकन, ब्लॉक नंबर 13-14, मेकन प्लाजा, सरगोधा। सच बोल ते पूरा तोल। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। फोन 048-325-9090, 048-370-1080। आए सोलर से अपनी बिजली खुद बनाएं और इजाफी बिजली वापडा को भी दें। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी अरसे दराज से आपकी खिदमत में हर वक्त कोशां। अब आपके लिए लाए हैं बेस्ट क्वालिटी सोलर प्रोडक्ट्स। ना लोड शेडिंग, ना ही बिजली का बिल और ना ही बैटरी की जरूरत। चाइना से दरामद शुदा एक क्लास सोलर पैनल और 10 साल की वारंटी के साथ सोलर पैनल लगवाएं। कॉलेजेस, अस्पताल, घर, फैक्ट्रीज और जरी ट्यूबवेल के सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी ने सरगोधा के न्याजी VIP अस्पताल, ख्वाजा अरशद अस्पताल और तैयब अस्पताल में 50 kV का कामयाब सोलर पैनल मुहैया किया है और कई जगहों में अपने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं जो इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5, सरगोधा, 048-376-7580।